قوالی گایا جا رہا تھا جس مائک میں ہارمونیم ڈھول وغیرہ لے کر کے، اس کو جو ہے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اس نے جو اعلان کیا وہ جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری شادی میں ہر چیز کا انتظام ہم نے کیا، آپ لوگ گانا بھی سنے، قوالی بھی سنے، مشاعرہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، مگر ہمارے پاس ایک ایسی بھی چیز ہے کہ جس کا علم آپ کو نہیں ہے. ہم نے بنگلور سے ایک مولانا کو بلایا ہے، وہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں. تو خیر وہ لوگ خاموش ہو گئے. پھر میرا نام کا اعلان ہوا، میں گیا اسٹیج پہ اور میں نے اللہ سے مدد مانگ کر کے بات شروع کی. مسجد الہلال میں بیٹھے ہوئے نورانی و عرفانی مسلمان بھائیوں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے تقریباً، کیونکہ بولنے کے بعد بولنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگ کی پیاس کتنی ہے، میں نے جو شروع کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اجنبی ہوں، مگر جیسے جیسے بات آگے بڑھی تو وہ عورتیں جو ابھی ناچ رہی تھی، ٹھمکے لگا رہی تھی، جسم میں پردہ نام کا کوئی چیز نہیں تھا، وہ ساری عورتیں ماشاءاللہ ایسے لباس پہن کر کے خاموش بیٹھ گئی. اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ عورتیں زار و قطار رو رہی تھی اور میں نے 2 گھنٹہ تقریر کی وہاں پر. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ لوگ اپنا جو ہے قوالی کرانا ہے، مشاعرہ کرانا ہے، جو کرانا کرائیے. تقریباً رات کے 3:30-4 بج رہے تھے. وہ عورتیں کہہ رہے تھے کہ حضرت بس اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، آپ دعا کروا دیجئے، زندگی میں ہم لوگ ایسے ماحول میں اور دوبارہ نہیں جائیں گے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری جو ہے حیثیت کیا ہے. آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. مولانا آپ سے ہماری گزارش ہے کل بھی آپ تھوڑا بیان کریں، پرسوں بھی آپ تھوڑا بیان کریں. میرے دائی نے پھر میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی منور آپ نے حق ادا کر دیا اور یہ عورتیں آپ کی عاشقہ بن گئی. یہ لفظ کہا انہوں نے، آپ کی عاشقہ بن گئی ہے. یہ عورتیں جو ہے آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے مسلمان دوستوں اور بزرگوں، آج جو میری مائر بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہے اس میں غلطیاں ہماری ہے. ہم نے ان کو پردے کی اہمیت نہیں سمجھائی، ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آئیڈیل اور نمونہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند کیا. آپ کو مثال کے طور پر بتاؤ کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ایک عورت اسی ہندوستان میں وہی سچی سمجھی جاتی تھی کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے چتا پہ رکھ کر کے اسے زندہ جلا دیا جاتا. یہ لوگ ہمیں عورتوں کا مقام اور مرتبہ بتائیں گے جو اپنے مذہب کے رسومات پر عمل کر کے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو جلایا کرتے تھے. یہ تو اسلام کا دین ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تو اس اسلام نے کہا کہ یہ شادی کا رواج حرام ہے. یہ اگرچہ اسلامی دشمن میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں انگریز نے بند کیا، نہیں، اس سے سینکڑوں سال پہلے یہاں کے مسلم حکمرانوں نے اس رواج کو یہاں سے ختم کرایا تھا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک میری ہندو بہن، ایک میری ہندو بیٹی، ایک میری ہندو ماں کہ عزت سے راجہ داہر نے کھلواڑ کیا تھا. اس کے جسم سے چندری کو نوچا تھا، اس کے چہرے سے نقاب کو اتارا تھا، اس کے سر سے دوپٹہ کو چھیننے کی کوشش کی تھی. اسی کا خط جو ہے عرب میں گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد کے غلام عرب میں رہتے ہیں. یہاں ہندوستان میں ایک راجہ ایسا ہے کہ جو بددیانتی کے ساتھ، بد تہذیبی کے ساتھ عورتوں پر ظلم کرتا ہے. ہم آپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری کب مدد کو آئیں گے. یہی وسیلہ تھا کہ وہاں سے پھر مسلمان نکلے اور ہندوستان پہ آ کر کے اس راجہ داہر کو سمجھایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ماں
ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، ہم عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں سمجھائیں گے کہ ہماری بچیوں کو کیسے اسکول اور کالج جانا ہے، یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیا پہنیں گے اور کیا پہنائیں گے۔ تمہیں تو اپنا ٹھکانہ نہیں، تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی عزت کرنا نہیں آیا۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل نظام حیات ہمیں دے کے بھیجا ہے، مکمل کائنات کا نظام ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ آئیے بات آئی تو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہم تو سیتا میاں کو پوتر مانتے ہیں، ہم سیتا میاں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر تم نے کہا ہے کہ سیتا کا اپہرن ہوا تھا، سیتا کو راون اٹھا کے لے کے گیا تھا۔ تمہاری ہی رامائن میں لکھا ہوا ہے، تمہارے رامائن کو پڑھ کر کے دیکھو کہ سیتا بھی کتنی پردہ کیا کرتی تھی۔ بتایا جاتا ہے سیتا بہت چالاک اور جو ہے بہت سمجھدار عورت تھی۔ وہ جب یہاں سے راون اٹھا کے لے جا رہا تھا تو راستے کی نشاندہی کے لیے اس نے جو ہے اپنے پاؤں کے چپل گرا دیے۔ آج بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں نا، اگر کسی کے گھر میں چوری ہو جائے تو پاؤں کے نشان ڈھونڈتے کدھر سے چور آیا تھا۔ تو سیتا کو جیسے ہی یہ راون لے کے جا رہا تھا تو کچھ دیر کے بعد پاؤں کا ایک چپل گرایا، پھر دوسرا گرایا، پھر آگے چلی تو سر کا دوپٹہ گرا دیا، پھر آگے چلی تو جسم کا کوئی اور جو ہے کپڑا گرایا۔ ایسے کرتے کرتے آگے چلتے چلتے جب چوڑیاں ختم ہو گئی، جب سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بچا نہیں تھا تو ناک کا بندہ گرا دیا، ناک میں پہننے والی نتنی کو گرا کے گیا۔ اب یہ تلاش کرنے والے جب جا رہے تھے تو رام کا جو بھائی تھا لکشمن، اس سے کہا کہ دیکھو یہ چپل کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میری بھابھی کا ہے۔ پھر دوسرا چپل ملا، کہا یہ کس کا ہے؟ یہ میری بھابھی کا ہے۔ پھر آگے چلتے گئے، پھر کہا کہ یہ دوپٹہ کس کا؟ ہاں میری بھابھی کا ہے۔ جب ناک کا بندہ ملا تو انہی کی رامائن میں لکھا ہوا ہے، اس ناک کے بندے کو اٹھا کے کہا کہ یہ بتاؤ کس کا ہے؟ تو لکشمن کی آنکھوں سے آنسو گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہائے رام، میں ناک کے بندہ کو نہیں پہچانتا، میں ناک کے بندہ کو نہیں پہچانتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ میری بھابھی ہمیشہ گھونگھٹ میں رہتی تھی، میری بھابھی کا چہرہ اگر میں دیکھتا تو ناک کے بندہ کو پہچانتا۔ اے ظالمو، میری بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرنے والوں، میری بچیوں کے سروں سے دوپٹہ اٹھانے والوں، اگر تمہیں شرم و حیا نہیں ہے تو کم سے کم اپنی آئیڈیل کو مارنے والے، جے شری رام کا نعرہ لگانے والے اپنے ہی سیتا کی آدیش کو مان لو، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نقاب کو نہیں اتارا، کبھی اپنے چہرے کو دوسرا تو دور کی بات ہے اپنے دیور کو نہیں دکھایا۔ آج تو مسلمان بچیوں کے چہرہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر وہ جرأت دی ہے، وہ ہمت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں پتا ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان و قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مگر اسی اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی جو ہے مومن کے عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے سر پہ جلباب ڈال دیں، اپنے سروں پہ کپڑا ڈال لے۔ اور اسی سورۃ الاحزاب کے اندر ایک آیت ہے کہ من وراء حجاب، کہ جب تم ان کے پاس آؤ، یعنی امہات المومنین میں سے کسی کے پاس آؤ تو من وراء حجاب،
جو ظالم، جو جاہل، جو ان پڑھ، جو گوار یہ کہتے ہیں کہ حجاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں پہلے قرآن پڑھ لیا کرو، قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے، من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، سوال کیا کرو، کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے، اوپن تھیٹر مت بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ برائیاں ہیں، اس کے اندر اچھائیاں تلاش کرو۔ یہ یقیناً برائی ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر ایک جو ہے تھوپا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے پردے کے چکر میں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر اچھائی تلاش کرو۔ اس کے اندر اچھائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر اچھائی یہ ہو سکتی ہے کہ آج تک مسلمانوں کو خود معلوم نہیں تھا کہ پردے کا مقام کیا ہے۔ اچھے مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے اوپر بھی یہ پردہ فرض ہے۔ مردوں کے اوپر بھی ہے، عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ مرد کا پردہ الگ ہے، عورت کا پردہ الگ ہے۔ اس مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورتوں کو عورت بنایا۔ اس لفظ عورت کا ڈکشنری اٹھائیے، اس کا ڈیفینیشن کو دیکھیے، اس کا جو ہے ہر اینگل سے اس کا مطالعہ کیجئے۔ عورت کے معنی ہی ہے چھپانا۔ اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ مستورات، یعنی پردہ در پردہ جس کو چھپا کے رکھا جائے اس کو کہتے ہیں مستورات عورت۔ یہ عورت ایک ڈائمنڈ کی طرح ہے، یہ عورت ایک کوہ نور کی طرح ہے، یہ عورت ایک ہیرے کی طرح ہے، اور مرد ایک سریے کی طرح ہے، مرد ایک لوکھن کی طرح ہے، مرد ایک لوہا کی طرح ہے۔ مرد روڈ میں گرا رہے گا، پڑا رہے گا، اس کا اسکریچ آ جائے گا، کوئی تکلیف نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا 60 روپے کلو تھا 35 میں بک جائے گا۔ مگر وہی ڈائمنڈ جو کروڑوں میں ہے، وہی ڈائمنڈ جو لاکھوں میں ہے، اب اس ڈائمنڈ کو رکھنے کے لیے ایم جی روڈ میں ایک بڑا سا شو روم بنایا گیا۔ شو روم کے اندر میں پھر کیا کیا گیا؟ ایک الماری بنائی گئی، الماری کے اندر میں مخمل بچھایا گیا، مخمل کے اندر میں ایک ڈبی رکھی گئی، اس ڈبی کے اندر بھی ایک مخمل کا لباس کے اندر چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا، ہماری نظر میں جوہری کی نظر میں ہیرا، اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ایک ڈبی میں بند کر کے اندر رکھا گیا۔ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھانے والوں، ہم عورت کو وہی مقام دینا چاہتے ہیں جو مقام تم نے ہیرے کو دیا ہے، کہ آپ شو روم کے اندر جائیں، پھر الماری کھولیں، پھر اس کے اندر سے مخمل کا پردہ ہٹائیں، پھر اس کے اندر سے ڈبیا نکالیں، پھر اس کے اندر سے اس ڈبیا میں مخمل میں لپٹا ہوا اس کانچ کا ٹکڑا کو، اس ہیرے کو آپ دیکھتے ہیں، اگر وہ ہیرا ہاتھ سے چھٹ کے نیچے گر جائے، اس میں اسکریچ آ جائے، کیا ہوگا؟ ایک اسکریچ پڑ جائے، اس ہیرے کا بازار میں کوئی قیمت نہیں، وہ کانچ کا ٹکڑا ہو گیا، اسکریچ آ گیا۔ ہم یہی کہا کرتے ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ ہے، عورت کی ذمہ داریاں الگ ہے۔ مرد حال کا ذمہ دار ہے، روٹی کی ضرورت مرد لا کے دے گا، کپڑے کی ضرورت مرد لا کے دے گا، مگر فیوچر کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو دی ہے۔ اس کے گود میں ایک جو ہے پھول سا بچہ پل رہا ہے، یہ آگے کیا بنے گا، یہ عورت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی ہے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ عورت کرے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے مرد کی ذمہ داری یعنی حال کی ذمہ داری ہے، فیوچر کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کو دی ہے۔ اگر تم عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، تمہارا فیوچر تباہ و برباد ہو جائے گا، تمہارا نسل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم حاصل کرنے کا حکم بھی ہمیں دیا ہے، پردے کا حکم بھی ہمیں دیا ہے۔ اب ہمیں دونوں حکم کو ملانا ہوگا۔ اب یہاں حکومت کیا جا رہی ہے؟ یا تو پردہ یا علم، یہی ہے نا، اس کا نچوڑ یہی ہے، یا تو پردہ یا علم۔ حجاب ہے تو علم نہیں، علم ہے تو حجاب نہیں۔
ہم کہا کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حجاب بھی چاہیے، ہمیں علم بھی چاہیے، ہمیں حجاب بھی چاہیے، ہمیں علم بھی چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ آپ کے پاس آپ کے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہندوستان میں جینے کے لیے ہمیں دو چیز بڑا انمول دے کے گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم پرسن لاء، یہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے بالکل عین مطابق ہے، اس سے باہر نہیں ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ اس کو مانتی ہے۔ دوسرا جو انمول تحفہ دیا ہے وہ ہے وقف بورڈ۔ ہماری نظریں وہاں تک جاتی نہیں۔ ایک بار درود پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انمول تحفہ ہے وقف بورڈ۔ وقف بورڈ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر وقف بورڈ کی دولت مسلمان کمیونٹی پر خرچ کیا جائے تو پورے ہندوستان میں ایک بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا، سب کروڑپتی بن جائے گا۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ کچھ حالات میں تو وقف بورڈ کو گورنمنٹ نے سیمی گورنمنٹ بنا کے اندر لے لیا، اور پھر کچھ گنے چنے مسلمان وہاں تک جب پہنچتے ہیں تو وہ قوم کا دلال بن جاتے ہیں۔ قوم کے مسائل سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی دادا گیری چلانے کے لیے انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا، مسجدوں کے مائکوں کو اذان دینے کے لیے بند کر دیا جائے۔ مگر ابھی اتنا حالات آ رہا ہے کہ آج تک وقف بورڈ کا ایک کوئی بیان نہیں آیا کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی دادا گیری ہمارے اوپر چلتی ہے، باقی ان کو جس کام کے لیے بنایا گیا وہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ سے، کیونکہ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وقف بورڈ کے اوپر اپنا اثر و رسوخ جمائیں، اور وقف بورڈ کی دولت کو مسلم کمیونٹی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہزاروں ایکڑ زمین ہے ہمارے پاس وقف بورڈ میں، اگر انہی جگہوں پر ہماری کمیونٹی کا اسکول بنا دیا جائے، کالج بنا دیا جائے، یونیورسٹی بنا دیا جائے، اور کہا جائے کہ دنیا کا ہر انسان، پورے ہندوستان کی ہر مذہب کی عورتیں آئے ہمارے پاس اپنے مذہب کے اعتبار سے تعلیم حاصل کرے، ہم کسی کو پابند نہیں کریں گے کہ آپ برقع پہن کر کے آئے، ہم کسی کو پابند نہیں کریں گے کہ آپ ٹیکا لگا کے نہ آئے، پھر دیکھیے اس کا رزلٹ کتنا اچھا جاتا ہے۔ مگر یہ ہوگا نہیں، کیونکہ وقف بورڈ میں ایسے دلال لوگ، ایسے ضمیر فروش لوگ بیٹھا ہوا ہے کہ جن کو اس امت کے مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو اپنی کوٹھی بنانی ہے، اپنا بنگلہ بنانا ہے، مسلمانوں کے جائیداد کو بیچنا ہے، اور اپنے جو ہے یہ کرنا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بیداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو پردے کے ساتھ علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیجئے۔ پردے کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ سے الگ مت کیجئے، اور اسکول و کالج کے بعد آپ کے گھر میں جب بچیاں رہتی ہیں، آپ کے گھر میں جب عورتیں رہتی ہیں، ان کو پردے کا ماحول بنائیے۔ آپ جب گھر سے سکھائیں گے تو پھر وہ عورت چاہے امریکہ چلا جائے، چاہے فرانس چلا جائے، وہ اپنے پردے میں رہے گی۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے برقع، لوگوں کو دکھانے کے لیے حجاب، باقی گھر میں وہی آوارہ پن، تو اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال وقت ہوتا چلا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے میں مسلمانوں کو غور و فکر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ مسئلے کا حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔